بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا بھی ہے کہ امتحان میں شرطیہ کامیابی کے لیے آپ لوگ کون سے وظائف ایسے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا رزلٹ بھی اچھا ہے اور پیپر حل کرنے کے دوران آپ کا پیپر بھی اچھا ہو جائے اور سوالات بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ اس کے لیے ویسے تو میں نے 2-3 وظائف آلریڈی میں نے اپلوڈ کیے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو آج میں امتحان کے حوالے سے مزید ایک اور میں ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے تو بعض اوقات آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ پرچہ میرے لیے آسان ہوگا، کیا میں نے جو یاد کیا ہے وہی آنے والا ہے یا کچھ اور آئے گا؟ تو مختلف قسم کے ڈر شبہات آپ کے ذہن میں پیپر آنے سے پہلے ہوتے ہیں ذہن میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز کو آسان کرنے کے لیے کہ پیپر آپ کا آسان بھی ہو جائے اور آپ کا پیپر حل ہونا شروع ہو جائے خود بخود، ٹھیک ہے، آسان سا ہو جائے اور آپ کے جو ڈر ہے وہ بھی دور ہو جائے اور پیپر آپ کے لیے انشاءاللہ بالکل آسان ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا اور رزلٹ بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو پیپر جو ہے اس حوالے سے جو بھی چیک کرنے والا ہوگا وہ بھی اچھے مارکس آپ کو دے کے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، یہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ لازمی کریں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پرچے میں کامیابی کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں پرچہ اچھا حل ہو جائے ان کا تاکہ ان کے رزلٹ بھی اچھے آئیں، نمبر بھی اچھے آئیں، تو اس کے لیے یہ لازمی وظیفہ آج آپ کریں۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، میں نے سوچا ایک اور اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں کیونکہ میں نے جو 2-3 ویڈیوز بنائی تھی اس کے اوپر مختلف لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی وظیفہ، اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ، تو میں نے سوچا ایک اور وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آ جاؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ جو وظائف تھے وہ تو وہ والے وظائف تھے کہ آپ نے پیپر دے دیا اور اس کے بعد جا کے آپ پھر وظیفہ کریں تاکہ آپ کا رزلٹ اچھا آ جائے۔ یہ وہ والا وظیفہ ہے کہ جب آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں اور پرچہ آئے آپ کے سامنے تب یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ پرچہ بھی آسان ہو، سوالات بھی آسان ہوں آپ کے لیے اور اچھی طرح سے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ میں نے کھولی ہوئی ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آیت نمبر ہے 32۔ اب جو آیت نمبر 32 ہے اس کا یہ والا حصہ اسکپ کر دیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو ہے یہ اسکپ کر دیں، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے سبحانک سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور آیت اور ہے وہ میں لکھ کر بتا دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے کاپی کی طرف، تو وہاں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا جی، تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں۔ اچھا، یہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے لکھ کر رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، امتحان گاہ میں پرچہ حل کرنے کا حیران کن وظیفہ۔ اچھا، یہ آیت میں نے لکھی جو ابھی آپ کو میں نے سورہ بقرہ کے اندر ابھی دکھائی تھی، یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا ہے کیا ہے، جب پیپر آپ کے پاس آ جائے آپ نے پیپر کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ جیسے پیپر آئے آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے تسلی سے، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے،
11 مرتبہ یہ جو میں نے آیت لکھی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کو آپ اگر حفظ کرنا چاہیں، چونکہ مختصر سی آیت ہے، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد 11 مرتبہ یا فتاحو، ٹھیک ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں، یا فتاحو، 11 مرتبہ پھر آپ نے یا فتاحو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی آیت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں، واللہ المستعان، واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے، تصفون، یہ میں ایک دفعہ پروناؤنس بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں اور پڑھنے میں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ قرآن کی چھوٹی سی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، یہ ہو گیا آپ کا مکمل وظیفہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ درود شریف، پھر 11 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کی 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ یا فتاحو، پھر 7 مرتبہ واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جا کے اپنے اوپر پھونکیں، اور جو پرچہ آپ نے الٹا کر کے رکھا ہے اس کو کھولیں، اس کے اوپر پھونکیں، اور پھر پرچہ حل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی، پرچہ آپ کا خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بس آپ کا جو ہے نا ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور کسی قسم کی بھی کنفیوژن، ڈر، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اور یہ طالب علموں کے ساتھ بہت یہ ایک زیادتی میں نے دیکھی ہے کہ اکثر جو ہے نا اچھے پیپر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا اس طرح جو ہے وہ صحیح طرح پیپر چیک نہیں کرتے، جیسے چند پیسوں کے لیے وہ طالب علموں کو کچھ فیل بھی کر دیتے ہیں بغیر دیکھے اور پاس بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، اور اچھا بھی پیپر ہوگا، آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی پاس بھی ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک، کوئی سوال، کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، میں جواب دینے کی ہر ممکن کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو دیجیے آج کی وظیفے کے ساتھ مفتی ابوالحسن کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔